میرے پاکستانیوں، اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خان صاحب کے وجود کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس ادارے کو جتنا نقصان خان صاحب نے پہنچایا ہے، یعنی ان کا مطلب ہے کہ جو شعور خان صاحب نے عوام قوم اور بچوں کے اندر ڈال دیا ہے وہ آج تک کسی پارٹی نے نہیں ڈالا۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے دور میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جیسے ہم نے بولا ہے ویسے ہی سسٹم اور نظام کو چلایا گیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ایسا لیڈر آیا، عمران خان، جس نے آ کر پورے پاکستان، پوری قوم کو ہی چینج کر دیا، اور ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں وہ جنگ جاری ہے، اور ہم ان خطروں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے کہ پوری گیم ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ جناب ان کو واپس اپنی بیرکوں میں بھیجیں۔ اس کے بعد نواز شریف کو بھی ایک دفعہ خیال آیا اور اس نے بات کی، اس کے بعد اس کو بھی ادھر سے نکال دیا گیا۔ پھر خان صاحب کی باری آئی، خان صاحب نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، ان کو قتل کروانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ کھڑے رہے، مگر جھکے نہیں، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کی ہے۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم کسی طریقے سے بھی جو ہے نا خان صاحب کی حکومت ادھر بھی ختم کریں اور پی ڈی ایم کی حکومت لائیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جولی میں ڈال دی کہ جناب آپ آپس میں بانٹ لیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو جیسے اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی، اپنا جو چیف جسٹس امین صاحب ہیں، نہ تو وہ امین نکلے نہ صادق نکلے، تو اوپر سے ایک اپنا کہہ رہے تھے کہ میں اپنی والدہ کا جو اپنا فاتحہ چھوڑ کر بھی آیا ہوں، اور اس غلط فیصلے کو انہوں نے ترجیح دی۔ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر، اور ساری سیٹیں جو ہے نا پی ڈی ایم کی جولی میں ڈال دی۔ خان صاحب کے مینڈیٹ کے اوپر ایک اتنا بڑا تاریخی ڈاکہ ڈالا گیا جو یہ قوم نہ کبھی بلا پائے گی، نہ بلا سکتے ہیں۔ مگر خان صاحب کا بھی پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی چاہے حکومت ختم ہو جائے، اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائے، علی مین گنڈا پور بھی بھاگ جائے، نو پرابلم۔ وہ کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے، قوم میرے ساتھ ہے، اوورسیز کمیونٹی میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور میں جب بھی باہر آؤں گا مجھے پتا ہے کہ میں اس حکومت کو 2 دن بھی نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ 1 گھنٹے کے لیے بھی یہ خان صاحب کو باہر نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اپنی بڑی جو ہے نا بہت بڑے انہوں نے اپنے منصوبے تیار کیے ہوئے ہیں کہ جناب 2030 تک ہم نے حکومت کیسے چلانی ہے، اور خان صاحب کو اندر رکھنے کے جو طریقے انہوں نے لگائے ہوئے اس حکومت نے مل کر۔ اب دیکھنا ہے میرے پاکستانیوں کے، وہ کہتے ہیں نا ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میری چاہت ہے، پھر وہ کہہ رہی ہے کہ میری بات ہی مان جو، کیونکہ میری چاہت ہی جو نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے وہ آواز سن پائے، کیونکہ خان صاحب نے نکل ہی آنا ہے۔ آپ کتنی دیر اندر رکھ پائیں گے، کتنی دیر؟ آخرکار خان صاحب کا مقابلہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دی اینڈ ہو چکا ہے۔ یہ حکومت 4 سے 6 ماہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ علی مین گنڈا پور بھی آپ نے دیکھ لیں، جب خوف انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی مضبوط نہیں رہتا۔ تو یہ صورتحال ابھی علی مین گنڈا پور کے ساتھ بھی جاری ہے۔ اس کے اندر ایک خوف ہے، وہ کہتا ہے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ صرف اور صرف اگر کوئی بہادری کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ آپا باجی علی ماں خانم کھڑے ہیں، اور اسی لیے ساری اسٹیبلشمنٹ ان سے بھی ڈرتی ہے کہ جناب کیا کریں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی چیزیں چینج ہونے والی ہیں۔ اپنا خیبر پختونخوا کے اندر بھی کافی فارم 47 کے ذریعے اندر ڈیلیں بھی ہو رہی ہے۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین بھی اپنا جہاز لے کر پیپل پارٹی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 26 لوگ لے کر ادھر آ رہا ہوں آپ کی طرف، اور میں پیپل پارٹی میں شمولیت کر رہا ہوں۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ بیسیکلی غدار جو ہے نا وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے لیے غداروں نے سندھ کا جو ہے نا رقبہ صوبہ چنا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں ہمارا ایک تو مول بھی اچھا لگے گا، اور دوسرا جو ہمیں کچھ نہ کچھ دے گا وہ آصف علی زرداری دے سکتا ہے۔ نواز شریف نے ہمیں کچھ نہیں دینا، تو نواز شریف پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی فیملی کو ہی ہمیشہ سیٹیں دی ہیں، دوسرے لوگوں کو ہمیشہ اس نے ادھر ادھر ہی رکھا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چودھری نثار کی طرف بھی شہباز شریف 2 دفعہ پہنچ چکا ہے۔ لگتا ہے چودھری نثار کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ خان کے خلاف تو اب پوری اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، اور ابھی مجھے بھی چاہیے کہ میں نون کی طرف واپس آ جاؤں، اور لگتا ہے نظر آ رہا ہے کہ چودھری نثار واپس